الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبعت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، دعاؤں کے حوالے سے ایک حدیث، بلکہ ابتدائی حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت کے حوالے سے درد اور فکر، محبت اور شفقت کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابت، ہر نبی کو کی ایک دعا اس کی امت کے متعلق، اس کی امت کے حوالے سے مستجابت قبول ہوگی۔ فتعجل لِكُلِّ نَبِيٍّ، تو یہ دعا مانگنے میں تمام انبیاء کرام نے جلدی کا مظاہرہ کیا، جلدی کی۔ دعوتہ ان احتبعت دعوتی شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، میں نے اپنی یہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت تک چھپا رکھی ہے، محفوظ رکھی ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی، ہر اس فرد کو پہنچے گی، من مات من امتی، جو میری امت میں اس حال میں سے رخصت ہوگا، اس حال میں فوت ہوگا، اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوگا، لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اس حدیث میں انہوں نے بتایا کہ تمام انبیاء کرام کو یہ حق دیا گیا کہ ان کی ایک دعا ان کی امت کے متعلق ضرور قبول ہوگی۔ تمام انبیاء کرام اس دعا کو مانگنے میں انہوں نے عجلت کا مظاہرہ کیا، جلدی کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو چھپا کر رکھا، محفوظ رکھا، اور فرمایا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھی ہے، اور میری اس دعا کی یا شفاعت کے مستحق وہ لوگ ٹھہریں گے کہ جو اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے کہ لا یشرک باللہ شیئا، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ یعنی یہ شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم اس کو کہا گیا ہے کہ جو معاف ہونے والا نہیں ہے۔ وہ چاہے اللہ کی ذات میں شرک ہو اور اس کی صفات میں شرک ہو، کسی قسم کا شرک ہو تو اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگ جو اس دنیا سے اس طرح رخصت ہوں گے
کہ انہوں نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا ہوگا، تو وہ لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت، اس دعا کے مستحق ٹھہریں گے، ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے جو بھی کام کریں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لیں، نیت کا جائزہ لیں، اور ہر کام جو ہے وہ چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، وہ اس کو کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ دکھلاوے اور ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے، اور دکھلاوے اور ریاکاری بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ تو اس لیے جب ہم شرک سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں فکر مندی، اپنی امت سے محبت، اپنی امت سے پیار کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فکر مند رہے، اپنی امت کے لیے فکر مند رہے، تو ہمیں کم از کم اپنی فکر کرنی چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو، اور ایسے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔